لتعليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. وہ دوستوں بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ تیرا قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو قرآن پڑھنے کے لحاظ سے، قرآن سمجھنے کے لحاظ سے، قرآن پہ عمل کرنے کے لحاظ سے شیطان کوئی وسوسہ میرے دل میں ڈال کے مجھ سے تکبر کروا کے مجھے گمراہ نہ کر دے کہ میں تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، مجھ سے اچھا تو قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو بڑے ہی اچھا قرآن سمجھتا ہوں، مجھ سے اچھا کو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا قرآن پہ عمل کرتا ہوں، سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرتا ہوں. تو اس قسم کا وسوسہ کوئی شیطان میرے دل میں ڈال کے مجھ سے تکبر کروا کے مجھے گمراہ نہ کر دے، اس لیے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لے. اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے، جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، پوری دنیا بھی مل کے اس کا بال بنگا بھی نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، شیطان کو اللہ پاک نے جب جنت سے نکالا تو شیطان نے قسم کھائی بعزتی کا کہ اللہ مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے. دیکھو شیطان ہو کے کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی. شیطان سے بڑا تو گمراہ ہے، وہ اللہ کا نافرمان. دیکھیں قسم کس کی اٹھا رہا ہے؟ تو ہمارے لوگ کیا قسم اٹھاتے ہیں؟ مجھے غوث پاک کی قسم ہے. اب اندازہ لگائیں آپ، وہ شیطان ہو کے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے. مجھے غوث پاک کی قسم ہے، مجھے پیر استاد کی قسم ہے، مائی باپ کی قسم ہے، دودھ پتر کی قسم ہے. یہ ہمارے لوگ قسم اٹھاتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے. اللہ کے محبوب قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو شیطان نے قسم اٹھائی بعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہ جب تک اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی نا، جب تک روحیں رہیں گی تو میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعزتی، اور شیطان مجھ کو اپنی عزت کی قسم ہے، وجلالی، مجھ کو اپنی جلالت کی قسم ہے، وارتفاعی مکانی، مجھ کو اپنے بلند مقام کی قسم ہے کہ جب تک میرے گناہ گار بندے توبہ استغفار کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تو میں اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولتا رہوں گا. اللہ پاک توبہ استغفار کرنے والوں کے صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ توبہ استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، جو توبہ استغفار کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اللہ پاک ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ ان پہ راضی ہو کے ان پہ جہنم کے دروازے بند کر کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. جتنی قدر اللہ کرتا ہے اپنے بندے کی، اپنے در پہ آنے والے کی، اتنی کوئی قدر کسی کی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندے کی بہت قدر کرتا ہے. اس واسطے اللہ کے بندے بنو، اور اللہ کرے اللہ ہم کو اپنا صحیح بندہ بنائے، اپنا فرما بردار بندہ بنائے. پچھلے زمانے میں شیطان انسانی شکل میں آ کے نبیوں ولیوں کے سامنے آ کے نبیوں ولیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور آدم علیہ السلام کو تو سامنے آ کے دھوکہ دے کے جنت سے نکلوا دیا.
لیکن اب نہیں شیطان آتا انسانی شکل میں. کبھی دیکھا کبھی نہیں شیطان انسانی شکل میں آیا کسی کے سامنے؟ اب اس لیے کہ انسان ہی بڑے بڑے شیطان بن گئے، انسان ہی اب شیطان کے کام کر رہے ہیں. شیطان کو کیا ضرورت ہے آ کے اپنا وقت ضائع کریں؟ شیطان کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر روشنی دیکھی، اس روشنی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے راضی ہوں، اتنی عبادت نہ کیا کر. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ یہ بات تو اللہ نے نبیوں کو نہیں کہی، یہ تو شیطان ہے. پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس روشنی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں نے بڑوں کو گمراہ کر دیا لیکن تجھ کو تیرے علم نے بچایا. یہ دوسرا حملہ کیا شیطان نے، تجھ کو تیرے علم نے بچایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوئے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی، اللہ والے کہ مجھ کو کس نے بچایا؟ مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے. لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلان. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی. کبھی کہتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. اب اندازہ لگائیں کہ بندہ قادر کا ہے، شیخ عبد القادر قادر کا بندہ بھی ہے اور قادر بھی ہے. کبھی کہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دی گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں، یہاں تک پہنچ گئے. کبھی کہتے ہیں امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. شرک اور کس کا نام ہے؟ اسی برے عقیدے کا نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لینا. یہی شرک ہے. اور شرک کے سینگ ہوتے ہیں اللہ کی قولی عبادت میں، فعلی عبادت میں، مالی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. یہی شرک ہے بھائیو. اللہ شرک سے محفوظ فرمائے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں قرآن کے. ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا. شیطان نے کہا گیا راضی اللہ ہے کہ ہاں ہے اللہ، دلیل دے، جو بھی دلیل دے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ وہی شیطان رد کرتے، وہ پھر دلیل دے اللہ کے، وہ پھر رد کر دے. بلاخر کان میں آواز ہے اللہ کی طرف سے، اور راضی تو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ پاک کا حکم فتح کی ذوق ادوبا، شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اس سے بھلائی کی امید نہ رکھو. یہ تمہارا دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تہجد بڑا کرتے تھے. ایک دن رات ایسا سوئے کہ تہجد ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، قضا ہو گئی تہجد. سارا دن استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اوہو تہجد قضا ہو گئی، تہجد رہ گئی. تو اگلی رات جب آئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں سوئے تھے. تہجد کے وقت کسی نے بالو پکڑ کے اٹھا دیا کہ حضرت صاحب تہجد پڑھو. تو حضرت صاحب نے پکڑ لیا اس آدمی کو کہ پہلے تو یہ بتلا کہ دروازے کھڑکی باندھے تو کون ہے، کیسے آیا یہاں؟ کہ جی میں شیطان ہوں. شیطان ہوتے تم کو تہجد نہیں اٹھا رہا، اس میں کوئی نقصان ہے پھر بھی ہمارا، کوئی اتنی بڑائی نہیں ہو سکتی. بتلا کیوں اٹھایا؟ کہ جی میں پہلی رات آپ پہ اس قدر مسلط ہوا کہ آپ سوئے رہے ساری رات اور آپ کی تہجد قضا ہو گئی. پھر سارا دن آپ استغفار کرتے رہے. افسوس استغفار کا آپ کو اللہ نے ثواب دیا، وہ تہجد سے بھی زیادہ دے دیا. اس لیے آج میں نے اٹھایا ہے آپ کو کہ کم از کم آپ کو تہجد کو ہی ثواب ملے، زیادہ ثواب نہ ملے. تو میں تہجد کر لیں. یعنی یہ انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ دشمن قرآن کہہ رہا ہے فتح کی دعا، اس کو اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بیٹا یوسف اسی طرح، یعنی جس طرح یہ خواب جو تجھ کو آیا ہے یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ بڑا اونچا خواب ہے، یہ عظیم الشان خواب ہے، اور یہ خواب تیری عزت کی دلیل ہے. تو اسی طرح اللہ پاک
یجتبی کا آئندہ تجھ کو منتخب کر کے پسند کر کے تجھ کو عزت عطا فرمائے گا. یہ عزت والا خواب ہے. آئندہ بھی اللہ تجھ کو منتخب کر کے کیا دے گا؟ عزت عطا فرمائے گا. اس سے مراد نبوت اور بادشاہت. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. مایا وا کذالک یجتبی کا ربک، اسی طرح تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم. خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کا علم اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. خوابوں کی تعبیر ہے یہ ایک باقاعدہ فن ہے. ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں جان سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. اور علامہ ابن سیرین ایک ہوئے ہیں بہت بڑے بزرگ، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کتاب الرؤیا. تو یہ بھی خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. بدر صغیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، یہ بھی خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے. بہرحال ایک فن ہے. اور خواب جو ہوتے ہیں یہ سارے جھوٹے نہیں کہ سچے بھی ہوتے ہیں خواب. تو اسی لیے محدثین حدیث کی کتابوں میں کتاب الرؤیا باب بندے ہیں. کتاب الرؤیا خوابوں کی تعبیر کا باب بندے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک تجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا. اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، بیٹا اللہ تجھ پہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا اور بادشاہ بھی عطا فرمائے گا. اور وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آل یعقوب پر بھی اللہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا. یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ اس نعمت میں شامل کرے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اس طرح کہ اللہ نے پورا کیا اپنی نعمت کو، اس نعمت کو اس سے پہلے علی ابویک، تیرے ابا و اجداد پہ. اس سے پہلے ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام. یعنی جس طرح ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کہ اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا، اسی طرح اللہ پاک تجھ پہ بھی اپنی نعمت کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، بیٹا یوسف اللہ تجھ کو بھی کیا عطا فرمائے گا؟ نبوت عطا فرمائے گا. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اسحاق علیہ السلام کا نام لیا، اپنا نام نہیں لیا. ایک کثرت نفسی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا. اللہ کے یعقوب علیہ السلام بھی کیا تھے؟ ایک عظیم الشان اللہ کے نبی تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے لیا، اسحاق علیہ السلام کا نام بعد میں. حالانکہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے باپ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا ہے؟ دادا ہے. لینا یہ چاہیے تھا پہلے باپ کا نام لیتے، پھر دادا کا. یہ دادا کا نام اس لیے پہلے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ بہت زیادہ. یہ اس لیے یہ توحید کی وجہ سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید بیان کرنے کی اور شرک کو رد کرنے کی اخیر کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے صرف شرک کو رد نہیں کیا بلکہ شرک کے اڈے کو مسمار کیا، برباد کیا. بت توڑے گے نا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے اور اللہ کے محبوب نے فتح مکہ کے وقت بت کیوں جی، اور طالبان نے بت شرک کے اڈوں کو برباد کرنا. یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے. ان ربک علیم الحکیم، بے شک محبوب آپ کا رب تو سب کے ہی ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب شان بیان کر کے آپ کا رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے. رب کا معنی پروردگار، پالنہار، ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکل کشائیاں کرنے والا، حاجت روائیاں کرنے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے. اور جس کو خود کو حاجت ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا. جس کو خود کو مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. نبیوں ولیوں میں مشکلیں آئیں گی نا، کیوں جی؟ قرآن بار بار نبیوں ولیوں میں مشکلیں آئیں. جب نبیوں ولیوں پہ مشکلیں آئیں تو نبی ولی مشکلوں میں پھنسے تو نبی ولی خود مشکلوں سے نہیں نکلے. نبیوں ولیوں مشکلوں سے کس نے نکالا ہے؟
آدم علیہ السلام اما ہوا پہ مشکل آئی کہ نہ بھائی؟ کیوں بھائی؟ اور جس کے کپڑے اتار کے گھر سے ہی نکال دیا جائے یہ مشکل ہے کہ نہ؟ کتنی بڑی مشکل ہے؟ کپڑے بھی اتار لیے اللہ پاک نے اما ہوا کے آدم علیہ السلام کے اور جنت سے نکال دیے، مشکل ہے کہ نہ؟ آدم علیہ السلام اما ہوا کی مشکل کشائی کس نے فرمائی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے کس نے لگایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے بچایا ہے؟ خود ہی بچ گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں، کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو کس نے ٹھنڈا کیا ہے؟ کس نے بچایا ہے آگ میں؟ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے کس نے بچایا ہے؟ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری میں کس نے بچایا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں پہاڑ ہیں، 6 لاکھ بنی اسرائیل ساتھ ہیں، آگے پانی پیچھے فرعون، تو کس نے بچایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 4000 یہودیوں سے کس نے بچایا ہے؟ ساری باتیں چھوڑو، سیکھیں سب باتیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہجرت کی رات 100 تلواروں میں سے کس نے بچایا ہے؟ تو جو نبیوں کو بچاتا ہے تو ہم کو بھی کون بچاتا ہے؟ ساری مخلوق کو کون بچاتا ہے؟ سنو قرآن کی ہے 7واں پارہ، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب۔ محبوب کہہ دو کہ لوگوں تم سب کو جس مشکل میں پھنسے ہو اس سے بھی، اور کل تو جانتے ہو نا، سب مشکلوں سے کون بچاتا ہے؟ عقیدہ بنا لو، قل اللہ ینجی 7واں پارہ ہے۔ محبوب کہہ دو، ان سب کو کہہ دو کہ تم کو جس مشکل میں پھنسے ہو اس سے بھی اور سب مشکلوں سے کون بچاتا ہے؟ کوئی نبی نہیں بچاتا، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کون بچاتا ہے؟ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو کم پڑے رہتے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں لجپال اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، یاد رکھنا۔ بولو لاجپال کون ہے؟ عزتیں رکھنے والا کون ہے؟ شرمیں رکھنے والا کون ہے؟ بگڑیے بنانے والا کون ہے؟ کھوٹی کھری کرنے والا کون ہے؟ سوکھی کھری کرنے والا کون ہے؟ سب بگڑے کام بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے میرے بھائیو۔ فرمایا ان ربک کا، بے شک کا رب۔ یہ لفظ رب جو ہے، قرآن جو ہے لفظ رب سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب پھر قرآن کے اندر بار بار لفظ رب آیا ہے۔ جب قرآن رخصت ہوتا ہے تو لفظ رب کے ساتھ رخصت ہوا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ عالم ارواح میں بھی اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس عہد کو، وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو، کتابوں، علماء حق آئے اور وعدہ یاد، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس وعدے کو فراموش کر کے اللہ کی مخلوق کو، نبیوں ولیوں کو رب بنا لیا ہے۔ یہ رب بھی جو لوگ کہتے ہیں تیرا کھانا، تیری گیت گاوا یا رسول، یہ کیا ہے؟ یہ رب بھی بنانا اور کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی، اللہ کا تو کرم ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں فرد و جولی میری، یا یہ رب بھی بنانا اور کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں سے مانگ رہے ہیں۔ اور قبر کے اندر بھی یہی پوچھا جائے گا، مر ربو کا، بتلاؤ ہے تیرا رب کون ہے، بول۔ کس کو دادا مانا دنیا میں؟ مر ربو کا، کس کو ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا دنیا میں مانا؟ کس کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے؟ بول، جواب دے۔ تو جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو اللہ کے دربار سے توفیق مل جائے گی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہی ہے کہ جس کے علاوہ دنیا میں نے کسی سے نہیں مانگا تھا، میرا رب وہی ہے کہ جس کے علاوہ کسی کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، میرا رب وہی ہے کہ جس کے علاوہ میں نے کسی کے نام کی نظر نیاز بکرا چھترا دیکھ نہیں دی تھی۔ اور جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اوروں سے ہی مانگا ہوگا، سجدے کیے ہوں گے قبروں، درباروں، مزاروں کو، غیر اللہ کے نام کی چڑھاوے، بنارے، دیگیں، بکرے، چھترے، شرک کیا ہوگا، اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ وہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ، بس آئیں بائیں چھائیں، ہاں فرشتوں کے پاس گرجے ہوں گی لوہے کی، مشرک کو مار مار کے مار، پھر پتہ لگے گا شرک ایسے کیا جاتا ہے، پھر شرک کا پتہ لگے گا کہ یہ ہے شرک کا نتیجہ۔ اللہ، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، اللہ تو اتنے گناہ لے، گناہ کرنے نہیں چاہیے، دلیر نہیں ہونا چاہیے گناہوں پہ،
اتنے گناہ لے کے آ جا کے زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، اگر تو نے شرک نہیں کیا ہوگا اتنی مغفرت لے کے تم سے ملوں گا، اتنی مغفرت لے کے تم سے ملوں گا۔ اگر شرک کیا ہوگا تو پہاڑوں کے برابر نہیں کہ اللہ برباد کر، اللہ شرک برداشت نہیں کرتا، اللہ غیرت والا ہے، شرک برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم نہیں شرک برداشت کرتے، ہم مکان میں کسی کو شریک برداشت کرتے ہیں؟ ہماری دکان ہے، کوئی اور کہ یہ بھی اس میں شامل، ہم بندے مارنے بھی آتے ہیں، جو شریک کرے اس میں غصے ہوتے ہیں، تو کون ہے اس کو شریک کرنے والا؟ ہماری کوئی ویلیو نہیں اللہ پاک کے مقابلے میں، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، کیا حیثیت اللہ کے پاک کے مقابلے میں؟ تو ہم نہیں برداشت کرتے شرک، تو اللہ تو خیر تو اللہ شرک کیسے برداشت کرے؟ فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک رب آپ کا کیا ہے، جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی، اور جو ہونے والا ہے ہر چیز کو، ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب جاننے والا ہے، یعنی آپ کے رب کو پتہ ہے کہ نبوت کا مستحق کون ہے، حکیم حکمت والا ہے، اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، اس کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جنہوں نے سوال کیا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ کنعان میں رہتے تھے، مصر کیسے آ گئے؟ اللہ فرما رہے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ کی توحید کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں ہیں ان سوال کرنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ میں اللہ پاک کی توحید کی دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اور جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا، اور جو بھائی تھے حسد کرنے والے، مارنے والے، ان کو کیا کیا؟ ایک بھکاری کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ کسی آسمانی کتاب میں بیان نہیں کیا، اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ان پڑھ آدمی کا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی تفصیل سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ نبی بیان کر سکتا اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مکہ کے مشرک اور یہودی جو اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے نا، یہ اصلاح کی غرض سے نہیں سوال کر، بلکہ اللہ کے نبی کو ناکام بنانے کے لیے، کہ اللہ کے نبی کو ہمارے سوال کا جواب نہ آئے اور پھر ہم مذاق اڑائیں، نبی کو ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ اب بھی کئی لوگ علماء سے اس نیت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب مولوی صاحب کو نہ آیا تو ہم پورے محلے میں پروپگنڈا کریں گے، پورے گاؤں میں پروپگنڈا کریں گے۔ کالا مولوی ہے، یہ پتہ ہی نہیں، کب نہیں آتا ہی نہیں، ایک مسئلہ پوچھے اور ڈر سکیا، یہ بس اتو کر کے ہو امام رکھا۔ کراچی شہر میں ایک امام کو امامہ سے برطرف کیا گیا، اس نے کہا جی صدر صاحب مجھے کیوں امام سے برطرف کیا گیا؟ اگر اس لیے کہ تم اللہ کے نبی دے چاچے کو گالا کڑیاں، میں نے گالی کری، تم نے گالیاں نکالی ہیں، کیسے کہ تم نے وہ سورت نہیں پڑھی تبت یدا ابی، جس میں اللہ کے نبی کے چاچے کو گالا، اگر گالا نہیں ہو کی، گالا ہی نہیں ہو کی، اگر یہ گالے تو اللہ نے نکالی، میں اگر اللہ نکالے تو وہ کٹیاں، وہ بات ہی بنانی ہے۔ میرے بھائیوں، مولوی عالم ہوتے اس لیے کہ اس سے مسئلے پوچھو، سوال کرو، لیکن اگر کسی نے کسی عالم سے اس نیت سے سوال کیا کہ اس کو میرے سوال کا جواب نہ آئے، اس نے عالم دین کی توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ کوئی مکان کا وارث، کوئی دکان کا وارث، علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ ہمارے وارث کو کوئی توہین کرے ہم ناراض ہوتے ہیں، اور نبی کے وارث کو توہین کرے گا تو نبی ناراض ہوگا، نبی ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو گیا پھر ٹھکانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کم بیائی بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے،
یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے نبی دین کا کام کرتے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء دین کا کام کریں گے۔ میرے بھائی ٹھیک علماء بد بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، لیکن علماء حق بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں۔ علماء حق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے پسند فرمایا ہے، اپنے نبی کے فرمان کے لیے پسند فرمایا۔ علماء حق سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور ہم کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں، اسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اسی کی مخالفت کریں گے، چغلیاں کریں گے۔ اسی مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، بلکہ اسی مولوی کی جوتی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے پیچھے کئی لوگ نماز بھی پڑھ گئے، جوتی دے کر جوتی بھی اٹھا کے لے گئے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول کی عالم کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ہمارے ہاں میں طالب علم میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو طالب علم ہوں، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں علماء حق کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے انڈونیشیا سے ایک نوجوان آیا، اس کا نکاح پڑھایا، اس نے خوشی مجھ کو ایک ٹوپی دے دی، انڈونیشیا کو مخصوص ہی ٹوپی ہوتی ہے، وہ میں سر پہ ڈالی اور شہر چلا گیا۔ اب لوگ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، عورتیں، بچے، جی لوگ سب یہی میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں کہ ہو تیری طرف ہے، تیری ٹوپی کو دیکھنے رہے نہیں۔ دو نوجوان آ کے جائے گا، واہ بھیلا مولوی صاحب نے بڑی ٹوپی پائی، وہ کہ انہوں نے کی ہے جی، انہوں نے دور کہتا نہیں مارے ٹوپی میں نے اپنے کانوں سنائی کی میں دور کہتا نہیں مارے دور کا۔ ایک آدمی آیا تو مولوی صاحب بکرا لیا قربانی کے لیے، 2 دن رہ گئے قربانی، بکرا ہو گیا بیمار، خطرہ ہے ماری نے، میں پہلے قربانی کر دیا۔ قربانی تو قربانی کے دن میں ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے کہ جی مول صاحب مر گیا، میں ہو لینا پائے گا، مسئلہ کٹو پھر کوئی مسئلہ میں کیا نکالوں، کیا نکالوں پورا آواز کو بڑے والے ساٹھے غریب والے کوئی مسئلے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ مولوی جنت میں چلے گئے نا، ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ بندہ پوچھے تو جنت والے ساتھ چلے آ، جنت میں وہ جائے گی تو اللہ بھیجے گا جنت۔ مولوی ہو گئے مولویوں نے کھانا بیڑا گرک کر دیا، مولوی چندہ مانگ، بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دن قیامت کے سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے۔ کون؟ انبیاء، اور پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء، پھر دوسرے لوگ۔ انبیاء کے بعد کس کا مقام ہے؟ علماء حق کا مقام ہے۔ اس لیے بھائی علماء حق کا احترام کریا کرو۔ اللہ ہم سب کو علماء حق کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور بہتر سکھائے گا تجھ کو تیرا رب خوابوں کی تعبیر کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پورا کرے گا تیرا رب تجھ پہ اپنی نعمت کو، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آل یعقوب میں بھی اپنی نعمت کو پورا کرے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق، جیسا کہ پورا کیا اس نے اس نعمت کو آپ کے باپ دادا پہ اس سے پہلے، جن کا نام ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک رب آپ کا کیا ہے؟ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگر کسی کا نام عبد العلیم ہے تو اس کو عبد العلیم کہو، علیم کے مد علیم نہ کہو۔ علیم کون ہے؟ کس کا نام عبد العلیم ہے تو اس کو کیا کہا؟ عبد العلیم، علیم کے بندے، علیم نہ کہو۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے علیم صاحب، حکیم صاحب، کدھر جا رہے ہیں کیا، یہ نہ کہو، وہ کہو عبد العلیم۔ اس کے نام عبد الحکیم ہے تو کیا کہو؟ عبد الحکیم، حکیم کا بندہ، حکیم نہ کہو۔ حکیم کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہاں تو لوگوں نے نام ہی رکھ دیے، کوڈو شاہ، ارے چٹانگی شاہ، کپو شاہ، بدھو شاہ، ارے کیا جو نام ہوں گے دن قیامت انہی ناموں سے بلایا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے دربار سمو بھی ابنائکم باسماء الانبیاء، کہ اپنے بیٹوں کے نام نبیوں والے نام رکھو، دن قیامت کی انہی ناموں سے بلایا جائے گا۔ نام اچھے رکھو، عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالعلیم، عبدالحکیم، عبدالرشید، تھوڑے نام ہیں تو یہ اللہ پاک کے نام ہے، یہ علیم اور حکیم۔ اگر کسی کا نام علیم عبدالعلیم، اس کو عبدالعلیم کہو، علیم نہ کہو۔ اگر کسی کا نام عبدالحکیم ہے، حکیم کا بندہ، کہنا اچھا نام ہے، حکیم نہ کہا، حکیم اللہ کی صفت ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، اس کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانی واسطے سوال کرنے والوں کے، باقی کل کو انشاءاللہ
اللہ عمل کی توفیق دے. کھانے کا انتظام کر کے آپ سب زیادہ سرکار